آج سے 15 برس پہلے میرے والد صاحب گاؤں کے ایک امیر ترین شخص کے ملازم تھے اور ان کی کار چلانے پر مامور تھے۔ خان صاحب کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی جگہ ان کا بیٹا خان بہادر سردار بنا، تو بھی والد صاحب بدستور ڈرائیوری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ چھوٹے خان ابا جان پر بہت اعتماد کرتے تھے اور انہیں ایماندار سمجھ کر وقتاً فوقتاً مشکل وقت میں ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ مثلاً ایک بار جب میرے بھائی کی شادی کا موقع آیا تو خان بہادر صاحب نے میرے ابو کو 10,000 روپے دیے تاکہ وہ شادی کے اخراجات پورے کر سکیں۔ اس کے باوجود ہمارے گھریلو اخراجات اتنے زیادہ تھے کہ ابا مالک کے 7 روپے پیسے کے حساب کتاب میں ہیرا پھیری کر جاتے تھے۔ ایک بار چھوٹے خان صاحب نے ابا جان کی چوری پکڑ لی اور انہیں فوراً ملازمت سے برطرف کر دیا۔ جس روز ابا ملازمت سے الگ ہوئے وہ ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ گاؤں میں کوئی بھی ابا جان کو ملازم رکھنے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ ہر شخص اس واقعے سے واقف ہو چکا تھا، جبکہ ہمارا کنبہ خاصا بڑا تھا۔ دوسری طرف ہمیں کھل کر خرچ کرنے کی عادت پڑ چکی تھی، جس کی وجہ سے ہم بڑی تکلیف میں پڑ گئے۔ اسی دوران ہمارے گاؤں میں ایک آدمی سعودی عرب کے ویزے لے کر آیا، جس پر میرے بڑے بھائی نے باہر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کے لیے 10,000 روپے کی ضرورت تھی، لیکن اتنی رقم کا بندوبست کرنا مشکل تھا۔ آخر کار امی جان نے اپنا سارا زیور فروخت کر کے یہ رقم پوری کی اور بھائی جان سعودی عرب چلے گئے۔ وہاں جاتے ہی انہیں ملازمت مل گئی اور وہ ہمیں معقول رقم ماہوار بھیجنے لگے۔ بعد ازاں انہوں نے باقی سب بھائیوں کو بھی وہیں بلوا لیا۔ اب ہمارے گھر ہر ماہ ہزاروں روپے آسانی سے آنے لگے تھے۔ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ جب دن پھیرنا چاہے تو دیر نہیں لگتی۔ وہی گاؤں والے جو کبھی غربت کی وجہ سے ابا جان کو ناپسند کرتے تھے، اب انہیں سر آنکھوں پر بٹھانے لگے۔ ہمیں کار، اچھا مکان اور تمام گھریلو آسائش میسر آ گئیں اور ہمارا گھرانہ علاقے کے معزز گھرانوں میں شمار ہونے لگا۔ ہمارے گاؤں میں ایک چودھری صاحب بھی رہتے تھے جو خاصے خوشحال زمیندار تھے۔ ان کی بیوی کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہوا اور وہ ہم سے بہت محبت سے ملتی۔ رفتہ رفتہ میل جول بڑھا تو ان کے آنے کا اصل مقصد واضح ہوا۔ ان کی ایک جوان بیٹی تھی جس کا رشتہ وہ ہمارے منجلے بھائی شمشاد خان سے کرنا چاہتی تھی۔ باتوں باتوں میں چودھری صاحب کی بیوی نے یہاں تک بتا دیا کہ شمشاد اور جمیلہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ امی نے جب ابا سے ذکر کیا تو انہوں نے بھائی کو خط لکھا اور ان کی رضامندی ملنے پر رشتہ طے پا گیا۔ اس کے بعد میرا اپنی ہونے والی بھابھی جمیلہ کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ جمیلہ مجھ سے بہت پیار سے ملتی اور بہانے بہانے سے شمشاد بھائی کا تذکرہ کرتی۔ وہ اپنی اور بھائی کی ملاقاتوں کا حال اس انداز میں سناتی کہ مجھے ان باتوں میں بڑا لطف آتا اور میرے دل میں بھی کسی سے محبت کرنے کی آرزو جاگنے لگی۔ ان دنوں میری عمر محض 14 سال تھی۔ ہمارے یہاں لڑکیاں چشموں سے پانی بھر کر لایا کرتی تھی، چنانچہ میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ جاتی تھی۔ ایک دن جب میں پانی بھرنے گئی تو اتفاق سے چشمے پر اکیلی رہ گئی۔ وہاں مجھے گاؤں کا ایک خوبرو لڑکا فیروز ملا جو ان دنوں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا۔ میں پانی سے بھرا ہوا گھڑا اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ قریب آیا اور گھڑا اٹھا کر میرے سر پر رکھ دیا۔ بس یہیں سے ہماری ملاقات کا آغاز ہوا، لیکن نہ میں نے اس سے کوئی بات کی اور نہ اس نے مجھ سے کچھ کہا۔ البتہ گھر جا کر اس نے اپنی ماں کو میرا نام بتا دیا کہ وہ شادی کرے گا تو اسی لڑکی سے۔ اس کی ماں ان دنوں اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی، چنانچہ وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئی۔ اس نے آتے ہی مجھے پیار سے گلے لگا لیا۔ یہ لوگ بھی گاؤں کے کھاتے پیتے گھرانوں میں شمار ہوتے تھے۔ پھر اس کے والد سے میرے ابا جان کے اچھے مراسم تھے اور ابا کو ان کی شرافت بھی پسند تھی، لہٰذا انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا اور میری منگنی فیروز سے ہو گئی۔ منگنی ہوتے ہی میرا گھر سے نکلنا بند ہو گیا اور فیروز سے پردہ کروا دیا گیا، یہاں تک کہ میں اس کی صورت دیکھنے کو ترسنے لگی۔ فیروز FSC کے بعد پشاور میڈیکل کالج چلا گیا اور اسی دوران ہم لوگ لاہور منتقل ہو گئے۔ لاہور آ کر ابا جان نے ایک دکان خرید لی اور تھوک ہول سیل کا کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ کے فضل سے دکان خوب چلنے لگی تو ابا جان کو ملازموں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایک ایسا ملازم رکھ لیا جو شکل و صورت سے نہایت مسکین اور شریف نظر آتا تھا۔ اس کا برتاؤ ایسا تھا کہ پہلی نظر میں ہی اس پر اعتبار آ جاتا تھا۔ ابا جان نے بھی اس پر بھروسہ کر لیا۔
چنانچہ وہ دکان کے ساتھ ساتھ گھر کے اہم کام بھی سر انجام دینے لگا۔ اس لڑکے کا نام ارشد تھا۔ وہ ابا جان کا ہاتھ بٹاتا اور گھر کے لیے سودا سلف بھی لا دیتا تھا۔ وہ وضاقتہ میں صاف ستھرا، محنتی اور کچھ پڑھا لکھا بھی تھا۔ ان خوبیوں کی بنا پر ابو نے گھر اور دکان کی ذمہ داریاں اس کے سپرد کر دیں۔ اس نے بھی کبھی کوئی غلط حرکت نہ کی اور ہمیشہ اپنے کام سے غرض رکھی۔ ان دنوں ہماری آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک طرف دکان کا منافع تھا اور دوسری طرف تینوں بھائی سعودی عرب سے خطیر رقم بھیج رہے تھے۔ دولت کی ریل پیل کے ساتھ گھر میں تھوڑی آزاد خیالی بھی آ گئی تھی، جیسے کہ عام طور پر خوشحال گھرانوں میں ہوتا ہے کہ پیسہ آتے ہی بچوں کو آزادی مل جاتی ہے اور والدین ان کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار مجھے اپنی سہیلی کی سالگرہ کے لیے تحفہ خریدنا تھا۔ میں نے ابا جان سے کہا تو وہ بولے، آج مجھے وقت نہیں ہے، جمعے کو لے چلوں گا۔ میں نے اصرار کیا، ابا جان سہیلی کی سالگرہ تو جمعرات کو ہے اور آج بدھ ہے، جمعرات کو ویسے بھی بازار بند ہوتے ہیں۔ ابا جان نے کہا، اچھا میں ارشد کو دکان سے بھیج دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ جا کر لے آؤ۔ ارشد پر ابو کو مکمل اعتماد تھا، اس لیے گاڑی کی چابی اس کے حوالے کر کے اسے گھر بھیج دیا۔ میں اس کے ساتھ تحفہ خریدنے انارکلی چلی گئی۔ وہاں سے سہیلی کا تحفہ اور کچھ چھوٹی موٹی شاپنگ کرنے کے بعد ہم واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک بک اسٹال دیکھ کر ارشد نے گاڑی روکی اور نیچے اتر گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا۔ میں نے تجسس سے پوچھا، یہ کون سا رسالہ ہے؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ۔ اس نے جواب دیا، رسالہ تو بہت اچھا ہے مگر آپ کے دیکھنے کا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رسالہ اپنی سیٹ کے نیچے چھپا دیا۔ میں مالک کی بیٹی تھی اور وہ ایک ملازم۔ اس کے اس ٹکے سے جواب پر مجھے سخت حیرت ہوئی اور اس قدر سب کی محسوس ہوئی کہ بیان نہیں کر سکتی۔ گھر آ کر میں سارا دن اسی الجھن میں مبتلا رہی۔ ارشد گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے واپس دکان چلا گیا۔ ابو نے اسے جو سرونٹ کو آرڈر دیا تھا وہ ہماری کوٹھی کی 4 دیواری کے اندر ہی تھا۔ میں آسانی سے وہاں جا سکتی تھی، لیکن نہ جانے اس نے رسالہ کہاں چھپایا تھا۔ سوچا کہ اگر اس نے بکسے کو تالا لگا دیا ہوگا تو میرا وہاں جانا بیکار ہو جائے گا۔ شام کو وہ دکان سے کچھ سامان لے کر آیا اور مجھے چڑا ہوا دیکھ کر دبی آواز میں بولا، میرے کوارٹر میں آ جائیے گا، وہاں رسالہ دکھا دوں گا، لیکن یہاں گھر میں سب کے سامنے آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ رات کو سب گھر والے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور میں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ مجھے ارشد پر سخت غصہ آ رہا تھا اور جی چاہتا تھا کہ رسالہ پھاڑ کر اس کے منہ پر دے ماروں۔ 12 بجے کے قریب جب سب سو گئے اور گھر کی بتیاں گل ہو گئی تو میرا کمرہ جو اوپر کی منزل پر تھا وہاں صرف میری کھڑکی سے روشنی چھن رہی تھی، یا پھر نیچے کوارٹر میں ارشد جاگ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو اسے جاگتا پا کر میرا تن من جل اٹھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے کمرے کی بتی بجھائی اور دبے قدموں اس کے کوارٹر کی طرف چل دی۔ وہ واقعی جاگ رہا تھا اور بستر پر نیم دراز رسالہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر اس نے رسالہ تکیے کے نیچے چھپا دیا اور کہنے لگا، واقعی کیا آپ کو رسالہ دیکھنے کا اتنا شوق ہے؟ آپ بازار سے خرید کیوں نہیں لیتی؟ میں نے تڑک کر جواب دیا، میں خرید تو سکتی ہوں مگر پہلے دیکھوں تو صحیح کہ اس میں ہے کیا۔ مجھے تمہاری حرکت پر غصہ تھا کہ تم نے ایک معمولی سا رسالہ مجھے دکھانے سے انکار کیا۔ میں صرف یہ دیکھنے آئی ہوں کہ تم مجھے رسالہ کیسے نہیں دیتے۔ وہ مسکرا کے بولا، اوہو، تو آپ نے میرے انکار کو چیلنج بنا لیا ہے۔ اگر میں اب بھی دینے سے انکار کر دوں تو؟ میں نے جل کر کہا، تو میں ابو سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، یقیناً آپ شکایت نہیں کریں گی کیونکہ میں نے کوئی قصور نہیں کیا، اور جہاں تک رسالے کا تعلق ہے میں اسے آپ کے کمرے میں لے جانے کے لیے نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر شوق ہے تو یہیں بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ میں نے ضد میں آ کر تکیہ اٹھا کر دور پھینک دیا اور رسالہ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ میری اس اچانک حرکت پر ارشد نے فوراً کوارٹر کا دروازہ بند کر دیا۔ اب میں وہاں بیٹھنے پر مجبور ہو گئی۔ میں اس کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور رسالے کی ورگردانی شروع کر دی۔ جو میں صفحات الٹتی جا رہی تھی میرا حل خشک اور رنگ فک ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ہاتھ پاؤں کی جان نکل گئی ہو۔ وہ رسالہ واقعی اچھا نہیں تھا اور نہ ہی میرے دیکھنے کے قابل تھا۔ ارشد ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میری حالت غیر دیکھ کر اس کی ہمت بڑھ گئی
اور وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھ لو، تم ناحق ناراض ہو رہی تھی، یہ دیکھو میرے پاس اور بھی رسالے ہیں، میں تمہیں سب دکھا دیتا ہوں، اب تو میری شکایت نہیں کرو گی نا؟ اس کے بعد جو کچھ ہوا میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں گی، لیکن ارشد کی چال کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے میری ضدی طبیعت کو بھانپ لیا تھا اور میرا فائدہ اٹھایا۔ اس وقت میں حالات کی روح میں بہہ کر احتجاج کے تمام طریقے بھول گئی۔ مجھے اعتراف ہے کہ یہ سب اس منحوس رسالے کی وجہ سے ہوا۔ مجھے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی دولت اس کی بھینٹ چڑھانی پڑی۔ کاش میں اس وقت اس رسالے کے پیچھے ارشد کے بچھائے ہوئے جال میں نہ تھی تو یوں برباد نہ ہوتی۔ کچھ عرصے بعد میری شادی فیروز سے ہو گئی۔ شکر ہے کہ مجھے ایک اچھا اور چاہنے والا شوہر ملا جس نے کبھی مجھے پیار کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ لیکن ایک دلی کرب مجھے آج بھی بے چین رکھتا ہے کہ ابا جان کے گھر ارشد اب بھی موجود ہے اور اسے پہلے کی طرح قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ وہ وہاں گھر کے ایک فرد کی طرح رہتا ہے۔ میری چھوٹی بہنیں اور بھابیاں ہیں اور وہ ایک عیار و چالاک انسان ہے۔ گھر کی خواتین ارشد کے کاموں کی بڑھ چڑھ کر تعریفیں کرتی ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر اس نمک حرام ملازم نے دوبارہ ہماری عزت کو ڈسنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ میرے بھائی سعودی عرب میں اپنے گھر بار کی عزت کو محفوظ خیال کرتے ہوں گے۔ میں ارشد کی شکایت بھی نہیں کر سکتی کہ کہیں وہ میرے شوہر کو اس واقعے سے آگاہ نہ کر دے۔ خدا ایسے ذلیل ملازموں سے ہر شریف گھرانے کو محفوظ رکھے۔ لیکن اس میں میرا بھی قصور ہے۔ جب وہ رسالہ مجھے نہیں دکھانا چاہتا تھا تو میں نے کیوں ضد کی؟ کاش میں اس کی بات مان لیتی۔ پھر چند ماہ بعد ارشد کی حقیقت ایک اور وجہ سے کھل کر سامنے آ گئی۔ دراصل اس نے گاؤں میں بھی کچھ اور لڑکیوں کے ساتھ ایسی ہی حرکتیں کی تھیں اور ایک دن ایک مظلوم گھرانے والوں نے اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس تفتیش کے دوران اس کی دیگر حرکتیں بھی آشکار ہوئیں، یہاں تک کہ اس کے کوارٹر سے ایسے رسالوں کا ڈھیر بھی برآمد ہوا جو اس نے لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے استعمال کیے تھے۔ ابا جان کو جب یہ پتا چلا تو وہ اس قدر غصے میں تھے کہ کانپ اٹھے۔ انہیں یہ جان کر انتہائی صدمہ ہوا کہ جس شخص پر انہیں مکمل اعتماد تھا وہ دراصل ایک شکاری نکلا۔ ارشد کو فوری طور پر ملازمت سے نکال دیا گیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ عدالت نے اس کے جرائم ثابت ہونے پر اسے کئی سال قید کی سزا سنائی۔ آج وہ جیل میں اپنی حرکتوں کا انجام بھگت رہا ہے، جبکہ گاؤں اور شہر میں اس کا نام بدنامی کی علامت بن چکا ہے۔ اس کی ماں نے شرم کی وجہ سے گاؤں چھوڑ دیا اور اس کا کوئی قریبی رشتہ دار آج اس سے ملنے نہیں آتا۔ یہ انجام اس کے لیے ایک سبق تھا کہ امانت میں خیانت کرنے اور کمزوری کا فائدہ اٹھانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ابو نے اس کے بعد کبھی کسی ملازم پر اندھا اعتماد نہیں کیا اور گھر کے تمام افراد کو ہوشیار رہنے کی تلقین کی۔